تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، صبح کے ان حسین لمحات میں ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر آج کی ہماری صبح کو بابرکت بنائے، رحمت والی بنائے۔ اللہ کرے کہ ایک صبح وہ بھی آئے کہ ہماری صبح مدینہ طیبہ میں ہوں، مکہ معظمہ میں ہوں۔ اس وقت کئی ایسے عاشقان رسول ہوں گے کہ جن کو وہاں کی سہانی صبح نصیب ہو رہی ہوں گی۔ بہرحال ہر نئی صبح میں ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح مدینہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آغاز کریں گے اس پروگرام کا تلاوت قرآن سے، نعت مصطفیٰ بھی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے مبلغین کے ساتھ ایک عنوان پر گفتگو بھی کریں گے۔ صلاۃ و سلام پر انشاءاللہ الکریم پروگرام کا اختتام ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں صبح کے وقت میں ایف جین چینل دیکھیں اور اس پروگرام کو دیکھیں، تاکہ ہمارے گھر میں بھی تلاوت قرآن کی آواز گونجے، مبلغین کے پیارے پیارے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہو۔ اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے، یقیناً یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، ایگری ہوتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ فری ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو توجہ سے سنیں اور اس کو یاد رکھنے میں بھی کامیاب رہیں۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت میں یہ برکت کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواؤں اور پروگرام کو لے کر آگے بڑھوں، درود پاک کی فضیلت آپ سماعت کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کہاں مدینہ، کہاں میں یہاں درود پڑھوں، چاہے ہلکی آواز میں پڑھوں یا بلند آواز سے پڑھوں، حضور تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی سنیے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کا ہوتا کیا ہے، وہ پہنچتا ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو تمہارے اور تمہارے آبا یعنی تمہارے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ اس کا کام کیا، اس کی خدمت کیا ہے؟ خدمت یہ ہے کہ جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کا اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو یوں بھی ماشاءاللہ الکریم ایک فرشتے کے ذریعے درود پاک پہنچانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ پروگرام میں بڑے ہی پیارے قاری صاحب ہیں ہمارے، صوبان مدنی صاحب ہیں، مدنی صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی، ان کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ بڑی پیاری آواز میں یہ تلاوت قرآن کر کے ہمیں سنائیں گے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں حنیف اتاری صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں۔ پروگرام کا باقاعدہ انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن سے ہم آغاز کریں گے۔ گزارش کروں گا کہ جب بھی تلاوت قرآن ہو ہم بڑے ہی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کریں اور اچھی نیتیں ضرور کر لیں، تو اللہ پاک کی رضا کے لیے، حصول برکت کے لیے تلاوت قرآن سنیں گے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ الکریم، تو اس کی برکتیں ہمیں ملا کرے گی۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن ہوئی، بڑی پیاری آواز میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے اور تلاوت قرآن کرنے، سننے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ FJN چینل کے ناظرین، یہ بھی سلسلہ ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن ہم کریں اور ساتھ ہی میں ہم اس کے معنی اور مفاہیم پر بھی توجہ دیں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رب تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے، یہ والا سلسلہ بھی ذرا سا ہونا چاہیے تاکہ ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل بھی کر سکیں اور اپنے زندگی میں اس کی تعلیمات کو بسانے میں کامیاب بھی ہو سکے۔ الحمدللہ پروگرام ہمارا جاری ہے، ایک نئی صبح۔ پہلے ہم ایک پیارا سا کلام شامل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ
مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشمے سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشمے سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ وقت آخر چلی جان رسول اکرم، وقت آخر چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ حسرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو،
لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے امیر اہل سنت کا، کیا سوز ہیں اس کلام میں۔ اور امیر اہل سنت کی جو مدینہ طیبہ سے محبت ہے، جو ایک الفت کا سلسلہ ہے، وہ تو آپ کی وسائل بخشش جو نعتیہ دیوان ہے اس سے جھلکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک سے سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور ایک کاش ہمیں ہر سال بلکہ ہر ماہ بلکہ ہر بار بلکہ ایسا ہو کہ ہم بولتے ہیں نا مکین مدینہ ہو جائیں، ہمیں وہیں پر رہنا ہمارا مقدر ہو، جب آخری لمحہ ہو تب بھی ہم مدینہ پاک میں ہوں، یعنی بقی میں۔ اللہ پاک ہمیں 2 گز زمین عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ پروگرام میں ہم ایک گیسٹ ہمارے جوائن کر چکے ہیں، حاجی ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حنیف بھائی کو بھی آپ نے سنا ہے انشاءاللہ الکریم، مزید کلام بھی ہم پروگرام میں یہ شامل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں ایک موضوع پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، ایک ٹاپک بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے۔ دراصل اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ناظرین کرام، تو ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اصل ہے، جب ہم اس پر جاتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم بھی اس پر ہدایات دیتا ہے، اسلام بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا ہماری زندگی ہے، کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اللہ کرے ہم غور کرنے والے بن جائیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی اصل اور مقصد پر غور کریں تو ہمیں یہ واضح فرمان ملتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنائے اس لیے ہیں کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ گویا کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک ایگزام ہال میں ہیں اور ہم یہاں پر امتحان دے رہے ہیں۔ زندگی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جناب صرف ایک انجوائمنٹ کا نام ہے، بندہ آیا ہے خوب جو ہے وہ عیش و عشرت میں رہے، اور جناب خوب جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ دھمال چوکڑیاں کریں، اور وہ اپنے زندگی کو اسی طرح گزار کر کے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ یہی زندگی نہیں ہے کہ صبح ہوئی تو غفلت میں ہے، رات ہوئی تو غفلت میں ہے۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لیے، کہ تمہارے اعمال کے امتحان کے لیے گویا کہ اس کو بنایا ہے۔ اور بھی ہم دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا قرآن ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور یہ بھی فرمان ہمیں گویا کہ جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو آئے ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم نے جتنی بھی جو ہے وہ برائیاں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے، نہ، بلکہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے جو کندھوں پر یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے والے 2 فرشتے ہیں، یہ سب کچھ وہ جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ قرآن یہ بھی ہمیں بیان کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے ضرور دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ ہم چاہیں چھپ کر گناہ کریں، لوگوں کے سامنے کھل کر گناہ کریں، وہ گناہ ہمارے پلے بندھ چکا ہے۔ اگر اس کی معافی کی صورت نہ بنی، توبہ نہیں کی، تو وہ گناہ قیامت کے دن ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ وہ گناہ مٹایا نہیں جائے گا، وہ نیکی بھی مٹائی نہیں جائے گی جو ہم نے تنہائی میں کی ہوں یا لوگوں کے سامنے کی ہوں۔ تو یہ زندگی کی جو کسوٹی ہے، یہ جو امتحان گاہ ہے، یہ بڑی سخت ہے۔ ہمیں زندگی کے اس مقصد کو اور ہماری جو تخلیق کی اصل ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کا ذکر کریں گے کہ جن برائیوں میں ملوث ہو کر ہم کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول بیٹھے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں۔ کیا ہے وہ بیماریاں کہ جس میں مبتلا ہو کر ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، پیارے محبوب کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ وہ کیا بیماریاں ہیں، کیا برائیاں ہیں،
اور اس کے اسباب کیا ہیں اس پر بھی غور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حل پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم غور کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم چند ایک کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم ذکر ہی نہ کریں، ہماری تو تمنا خواہش ہے کہ ہم ذکر ہی نہ کریں۔ ہر انسان نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے برائیاں بڑھتی جائیں گی، اللہ کرے سمجھانے والے بھی بڑھتے جائیں، اور برائیاں کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں، سمجھانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت حقیقی معنوں میں دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں حاجی ابو بکر صاحب کے ساتھ۔ حضور، معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیاں کون سی ہیں، کیا ہے، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے ابتداءً؟ ندیم بھائی، ابھی آپ نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ پوری صورت بغداد معلیٰ میں ایک امام وہ ہوتے ہیں جو تقوی و طہارت کے پیکر ہوتے ہیں۔ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو فسق و فجور سے بچتا ہو، نیک ہو۔ نماز کے بعد ایک مصلی گھر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد امام صاحب سے کچھ کام کے لیے، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو کیا دیکھا کہ وہ امام صاحب جنہوں نے سورہ زلزال کی تلاوت کی تھی، جو آیتیں پڑھی تھی، داڑھی پکڑے ہوئے اللہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے مولا میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ قیامت کے دن تو نے اگر ایک ایک عمل کا حساب لیا تو میں دے نہیں پاؤں گا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مقتدی یہ رقت طاری ہے، خوف خدا میں رو رہے، چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے وقت میں آیا تو اسی مقام پر، اسی مصلی پر، اسی امام کو اسی انداز میں داڑھی پکڑ کر روتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ میری داڑھی اب سفید ہو گئی ہے، اگر تو نے میرے ایک ایک گناہ کا حساب لیا تو میں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں حساب دے سکوں۔ اے مولا میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، لیکن روتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، پوری پوری رات رو رو کر اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وقتی طور پر توبہ تلہ کرتے ہیں، کان پکڑ لیتے ہیں، گالوں پر چپٹ مار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گناہوں کی توبہ تو اصل یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کا ذہن بن جائے، اس سے رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ افسوس کہ آج ہماری زبان چلتی ہے تو ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا ہے، ہماری زبان سے عام طور پر لوگوں کے گالیاں نکلتی ہیں، گانے گنگنائے جاتے ہیں، لوگوں کے غیبتیں، ان پر الزامات، تہمتیں، برائیوں کے اڈوں پر آنا جانا مسلمانوں کا عام ہو گیا ہے۔ زنا آج اس طریقے سے عام ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے ایک شخصیت کے یہاں ہمارا جانا ہوا، انہوں نے میونسپل کارپوریشن میں بھی اور کمشنر آف پولیس کو بھی کہا کہ ہمارے علاقے میں اب 500 اور مزید نئی نئی ہوٹلیں بن گئی ہے، انلیگل ہوٹلیں بن گئی ہے، اور اس کا کوئی کمرہ ایسا نہیں جو بدکاریوں سے آباد نہ ہو۔ مسلم معاشرے کا ایک بیلٹ جو بالکل گناہوں میں اتنا دلیر ہو گیا ہے، مسلمان مستورات بھی گویا کہ زناکاریوں میں، بدکاریوں میں اتنا مبتلا ہو گئی ہیں کہ جو اہل ثروت ہے یا اہل منصب ہے وہ متفکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ شراب عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جوا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نشے کی لعنت ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کاش ہم یہ تمام برائیوں سے بچ کر اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں لگنے میں اپنے آپ کو لگائیں، نیکیوں کی طرف لائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چھوٹا سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ جبکہ یہ تو جو گناہوں کا ذکر ہوا یہ تو گناہ کبیرہ ہیں، اور کبائر تو بغیر توبہ کیے معاف بھی نہیں ہوتے۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے آئے تو بڑے بڑے عابد و زاہد بھی لرزہ و ترسا ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کو ایک مکان کے قریب سے جب بھی ان کا گزر ہوتا تو وہ آہو زاری کے ساتھ روتے۔ لوگ کہتے کہ حضور کیا بات ہے، جب بھی اس علاقے سے، اس گھر کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو آپ رو پڑتے ہیں اور ہچکیاں بند جاتی ہے۔ فرماتے کہ لڑک پن کے عالم میں، بچپن میں، نابالغی کے عالم میں اس کمرے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا،
اللہ اللہ، جبکہ نابالغ بچے کا گناہ شمار نہیں کیا جاتا، ہائے ہائے، ان کی نیکیاں تو گنی جاتی ہیں، گناہ کا شمار نہیں ہوتا، لیکن وہ جب بھی وہاں سے گزر رہے اس گناہ کو یاد کر کے آہو زاری کر رہے، رو رہے ہیں۔ ہم تو گناہوں پر اسے بے خوف ہو گئے کہ ہمیں خشیت الہی کیا چیزیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو پہلے سے یہ دے عیب و عجب مولا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے خلاصی عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقین جانے معاملہ نہایت سنگین ہے۔ کس گناہ پر بات کریں، کس برائی پر بات کریں، جس طرف بھی ذہن جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، ساری حدیں ہماری قوم یہ پار کر چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں غیبت پر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی بیٹھک ہی ہو کہ جو غیبت سے پاک ہو۔ جب ہم بات کریں تہمت پر تو حیرت ہوتی ہے کہ کون سی زبان ایسی ہوں گی کہ جو تہمت کے گناہ میں ملوث نہ ہو۔ جب ہم بات کریں جھوٹ پر تو الامان والحفظ، الامان والحفظ۔ آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو جھوٹ ہیں، آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو جھوٹ ہیں۔ کیا یہ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ بچے اپنے والدین سے جھوٹ بولیں گے؟ اس طرح کا رعب، وہ دبدبہ ہوتا تھا، اطاعت کا وہ ایک جذبہ ہوتا تھا کہ بچے اپنے پیرنٹ سے جھوٹ بول دیں، یہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ بچے کانپتے تھے، وہ بولتے نا کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی سچ بولنے کے عادی تھے۔ ہے افسوس کہ جھوٹ کہاں نہیں ہے، سوسائٹی میں جھوٹ ہے، کمپنی میں جھوٹ ہے، امپلائیز اپنے جو سینئر ہیں ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے جو سیٹ ہیں ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہر جگہ جھوٹ کی یلغار ہے، بھرمار ہے۔ پھر جیسے بدکاریوں کو جو تذکرہ ہوا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا کہ شہر سے دور کہیں برائیوں کے اڈے ہوتے تھے حاجی صاحب، کہ جہاں پر اگر کوئی شخص جو نیک فطرت انسان ہے نا تو وہ بھی وہاں سے گزرنے میں سنبھل کر گزرتا تھا کہ یار کوئی مجھ پہ تہمت نہ لگا دے۔ اچھا کچھ لوگ بھی جاتے تھے نا تو نہایت، کچھ برائی کرنے والے جاتے بھی تھے تو نہایت چھپ کے جاتے تھے، رات کے اندھیروں میں جاتے تھے، وہ بھی آخری پہر میں، کہ جناب کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ان 3.5 لوگ شاید وہاں پہنچتے ہوں گے، لیکن آج تو اس طرح بدکاریاں عام ہیں کہ اب تو وہ اڈے، یوں سمجھے کہ وہ اڈے جہاں تھے وہ تو اب سب شہروں میں آ گئے۔ ہوٹلیں ہیں اس طرح کے جو ہے وہ کئی ایسے اڈے بن چکے ہیں، ہمارے ہی محلے میں ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ رب العالمین بدکاریوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، 17 سال، 18 سال، 20 سال، یہ ان برائیوں کے اڈوں پر ہوتی ہے۔ یہ نوجوان کے جو معمار قوم تھے، قوم کا نصیب، قوم کا مقدر، جنہوں نے چمکانا تھا، جنہوں نے اسلام کو اپنی مزید بلندیوں پر لے جانا تھا، یہ کہاں پر ملوث ہو چکے ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بدکاریوں کے اڈوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ حضور اور بھی کیا معاشرے میں برائیاں ہیں، کس قدر عروج پر ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ کس گناہ کا ذکر کیا جائے اور کس گناہ کو چھوڑا جائے۔ اللہ آج ہمارا معاشرہ
سراپا گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کو گناہ بھی تصور کرنے کو تیار نہیں ہے. گناہوں کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ گناہ جھوٹ بول کر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک کلا ہے, یہ تو ایک آرٹ ہے, معاذ اللہ. اللہ جبکہ صحیح جو ہے گناہ ہے. اور صاف غیبتوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو حقیقت ہے, میں تو اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں. کسی مسلمان کے عیب کو اس کے پیچھے بولنا یہ غیبت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بہتان ہوگا. جو اس میں حقیقت ہے اس کو غیبت کہا گیا. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم دی. سرکار سیدنا خواجہ حسین بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضور وہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا, آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا. کہا کہ اس نے تو ظاہر سی باتیں اپنی نیکیاں مجھے پیش کی ہیں. جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کی طرف منتقل کرتا ہے, اور اگر نیکیاں نہیں ہے اس کے پاس تو اب جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جاتے ہیں. تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں بھی اس کی غیبت کر کے میں اپنی نیکیاں دینے سے رہا. البتہ آپ نے ایک ٹوکری کھجوروں سے بھری ہوئی دی اور کہا جا کر اس میرے بھائی کو تحفے میں دے دینا, کہنا آپ نے مجھے نیکیاں گفٹ کی ہیں, میں آپ کو کھجوریں پیش کرتا ہوں. جب وہ کھجوریں لے کر وہ شخص ان کے پاس پہنچا اور یہ بات بتائی تو ان کو ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی. کتنا اچھا انداز تھا, کتنا اچھا پیرایا تھا, کس میٹھے لہجے میں ان کی اصلاح کا سامان کیا. آ کر انہوں نے کہا حضور مجھ سے خطا ہو گئی, میں نے آپ کی غیبت کر لی, اب میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا. تو ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر اور نیکیوں کا پیکر بنایا, اور اپنے بچوں کی بھی اسی طرح کی تربیت کی. غالباً بایزید بستامی کا غالباً واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے. وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چوراہے پر بچے کھیل رہے ہیں اور اخروٹ سے کھیل رہے ہیں, اور ایک بچہ ایک کنارے بیٹھے افسردہ بیٹھا ہوا ہے. ان بزرگ نے پوچھا کہ شہزادے کیا بات ہے, تم افسردہ ہو, تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکو. انہوں نے کچھ رقم دینے کی کوشش کی کہ جا کر بازار سے اخروٹ خرید لو اور ان کے ساتھ تم بھی کھیلو. تو انہوں نے سر اٹھا کر, بچے نے کہا کیا ہم کھیلنے کودنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ ہم دنیا میں کیا کھیلنے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ اور کہا کہ میں اس لیے افسردہ نہیں بیٹھا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو ان کو دیکھ کر افسوس کر رہا ہوں کہ یہ ابھی سے لڑکپن میں ہی کھیل کود میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ان بزرگ نے پوچھا پھر تم یہ تو بتاؤ کہ کیوں افسردہ بیٹھے ہو؟ انہوں نے بچے نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج قرآن کی ایک آیت ہم کو سکھائی ہے, انسان اور جو ہے پتھر کو جو ہے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد, اس کو سبق یاد کرنے کے بعد میں افسردہ ہو گیا ہوں, میں غم میں پڑ گیا ہوں, میں ترکیب میری بالکل آؤٹ ہو چکی ہے, میں عجیب و غریب کیفیت میں ہوں. کہا شہزادے تم تو چھوٹی عمر والے ہو, چھوٹے بچے ہو, تم اتنا کیوں اپنے دل پر اتنا بار لے رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھا ہے, جب وہ لکڑیاں جلاتی ہیں چولہے میں تو بڑی بڑی لکڑیاں جلدی سے آگ کا اثر قبول نہیں کرتی, تو چھوٹی چھوٹی چپکلیاں جو ہیں وہ رکھ کر کے اس کو آگ لگائی جاتی ہے, تو اس کے ذریعے بڑی لکڑیاں آگ بآسانی قبول کر لیتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں, میں اس لیے لرزا ہوا ترسا ہوں کہ قیامت کے دن فرعون, حامان, شداد, نمرود جیسے بڑے بڑے غیر مسلموں کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ان پر آگ اثر انداز نہ ہوئی تو ہم جیسے بچوں کو کہیں آگ کا ایندھن بنا کر اس آگ کو بھڑکانے کا سامان نہ کر دیا جائے. میں اس لیے رو رہا ہوں. اللہ. وہ بزرگ نے پوچھا کہ یہ کون شہزادے؟ تو بتایا گیا کہ سرکار زین العابدین کی آل میں سے اولاد, امام جعفر صادق کی اولاد میں سے سید زادے ہیں جو اس عمر میں کم سینی کے عالم میں بھی خوف خدا کا, آخرت کا, دوزخ کے ڈر سے لرزنا اور ترسنے کا انداز ابھی سے ہم کو سکھا رہے. ان کے ماں باپ اس انداز کے تربیت یافتہ تھے, ان کے والدین ان کی اس طرح کی تربیت کرتے تھے, تو بچے لڑکپن سے ہی, بچپن سے ہی نیکیوں کے راستے پر رہتے تھے, خوف خدا سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے. اور آج ہمارے یہاں کیا حال ہے کہ اگر گھر کوئی آتا ہے باہر تو بچے کو سکھاتے کہ بول دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. ہم آج سے ہی اپنے بچوں کی نورشنگ اس طرح کر رہے ہیں, ان کی پرورش اس طرح کر رہے ہیں, ان کو ہم اس طرح ذہن بنا رہے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, جبکہ اس کو پتا ہے ابو گھر پہ ہیں, اور اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. پھر اگر آپ کے ساتھ وہ اس طرح کا کوئی دھوکے والا کام کرے تو پھر
کسی اور کو مرید الزام کرنے کی حاجت نہیں. خود آپ اپنے غریبان کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح ان کی اپلفٹمنٹ لائی ہے, ان کو کس طرح ہم نے بڑھا کیا ہے. ہم نے گھر میں جو ہے گندے مناظر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھے ہیں, تو بچوں سے ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ نیک بنے, آنکھوں کی حفاظت کرے, بدنگاہی سے بچے. ہم گھر میں سگریٹ پیئیں گے, ہم گھر میں گالی گلوچ کریں گے, تو بچوں پر اس کا امپیکٹ آنا ہی آنا ہے. وہ اگرچہ آپ کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کریں گے, لیکن باہر جانے کے بعد وہ کش لگائیں گے کہ ابا بھی لگاتے تو کوئی ایسا بڑا کام برا کام تو ہے نہیں. وہ پھر دوستوں کی ایسی سنگت ملتی ہے کہ سگریٹ نوشی سے چرس کی طرف آتے ہیں, گرد کی طرف آتے ہیں, نشے میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں. میں نے تو برطانیہ میں سنا, یو کے اندر ایکرنٹن میں اجتماع ہو رہا تھا, وہاں پر ہمارے نگران کابینہ حافظ رفاقت اتاری فرما رہے تھے کہ یو کے اندر سگریٹ نوشی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال 12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا, وہ سگریٹ نوشی کے عادی ہو گئے, اور ان کو گھر سے پیسے نہیں ملتے, ان کو بچایا جاتا ہے کہ یہ سب چیزوں میں نہ ان کی عادت نہ بگڑے. تو وہ مرسیڈیز ہے, آڈی ہے, بی ایم ڈبلیو کی کار ہے, جس کے ڈیش بورڈ پر ایک سکہ 1 پاؤنڈ کا نظر آتا ہے, آدھے پاؤنڈ کا, تو وہ پتھر لیتے ہیں اور وہ شیشہ توڑ دیتے ہیں. 10-20 پاؤنڈ کا اس کو نقصان ہو جائے, وہ 1 پاؤنڈ چراتے ہیں جا کر کے, اس 1 پاؤنڈ کا سگریٹ نوشی میں وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں. تو یہ اچھا لاکھوں نے کروڑوں پاؤنڈ NHS وہ بتا رہے تھے, نیشنل ہیلتھ سروسز ہے جو اس پر خرچ کر رہی ہے اویئرنیس لانے کے لیے کہ ان تمام برائیوں سے, نشوں سے اور برائیوں کے کاموں سے باز آ جائیں. لیکن پھر بھی جوان اور بچے یا بوڑھے وہ کرائم سے باز نہیں آ رہے. یعنی یہ تو یہ ہے نا بھائی صاحب کی یہ چلیں, یہ اس طرح کی جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرنا ہے اور یہ دھوئے اڑانا ہے, اگرچہ گناہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ پہلا ایک طرح سے دروازہ ہے نشے کی طرف لے جانے کے لیے, کہ بندہ پہلے بری صحبت میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے بعد میں اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہیں, پھر مزید اگر بری سنگت اس کو ملی رہی تو کہیں گے کہ یار چلنا یار یہ تو لے لیا, لیکن اگر اس میں ذرا سا یہ بھی بھر لے گا تو اور مزہ آئے گا. پھر جناب وہ چرس بھی چل رہی ہے تو گانجا بھی چل رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے دھیرے 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 لت لگنے کے بعد میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کی جو ایک تعداد ہے وہ برائی میں اور بالخصوص نشے میں مبتلا ہے. ہم اور بھی بات کریں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں عقل مندی کیا ہے. لوگ گناہ کر کے, اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے, اور جناب یوں سمجھے کہ گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے, یہ بڑی عقل مندی کا کام ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. عقل مند تو وہ ہے کہ جو نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں, اور جنت میں داخل ہو, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ ہے اصل عقل مندی. نہ بندہ کتنی ڈگریاں حاصل کر لے, کتنے ہی جناب وہ بولتے ہیں نا کہ پچھاڑے کھا لے کہ میں عقل مند ہوں, لیکن وہ کر رہا ہے اللہ پاک کی نافرمانی, تو وہ عقل مند نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالی 185 آیت میں ارشاد فرماتا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. فقد فاز, کامیاب وہ ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ جو راہ ہے جنت اور دوزخ, ناظرین ذرا آپ دیکھیں کہ ہم جا کس سمت رہے ہیں. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے, آپ اس شخص کو کیا کہیں گے, آپ سے سوال ہے, آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ جس کی منزل ہے, فور ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہے جس کو یہاں سے جانا ہو, ممبئی میں اس وقت میں ہوں, اس کو جانا ہے اکولا. اب اس کا جو وے ہے, جو اکولا جانے کا راستہ ہے, اب اگر وہ اس وے پر نہ ہو, اس راستے پر نہ ہو, بلکہ وہ نکل چلے گجرات کی طرف, ٹھیک ہے, احمد آباد کی طرف, اب کوئی شخص اس کو ملے, آپ ہی اس کو ملے, اور وہ آپ سے کہے, آپ اس سے پوچھیں کہ جناب کہاں جا رہے ہو, وہ کہے میں اکولا جا رہا ہوں, لیکن کھڑا ہو احمد آباد والے جانے کے راستے پر, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی آپ اس کو ہار پہنائیں گے یا جناب اس کے پیر میں ناریل پھوڑیں گے کہ اوہ جی کتنا عقل مند شخص ہے, اکولا جانا ہے, احمد آباد کے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی جان آپ کو جانا ہے اگر اکولا تو آپ وہ والا راستہ اختیار کیجئے, یہاں کہاں کھڑے ہو, یہ راستہ تو آپ کو احمد آباد لے جائے گا, گجرات لے جائے گا. آپ اس کو کیا کہو گے؟ عقل مند کہو گے یا بیوقوف کہو گے یا جناب اس کو نادان کہو گے؟ یقیناً
جو چھوٹی سی عقل والا بھی ہے، جو جانتا ہوگا کہ ڈائریکشن کیا ہے، راستہ کہاں جا رہا ہے، وہ یہی بتائے گا کہ جناب یہاں نہیں، آپ کو اس راستے پر جانا ہوگا، تب آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اب ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، یہ دونوں وے ہمیں دے دیے گئے ہیں، یہ دونوں راستے ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ان راستوں کا تعین بھی ہم کو دے دیا گیا ہے، ان راستوں میں کیا پیچیدگیاں ہیں، کہاں پر آسانیاں ہیں، کہاں پر آسانیاں نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ منزل بھی بتا دی گئی ہے، منزل میں ملنے والی جو ایک طرف نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں وہ بھی بتا دی گئی ہے، جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہے، اس کی آگ ہے جناب، اس میں عذاب دینے والے جو جانور ہیں، بھڑکتی ہوئی اور جناب دہکتی ہوئی آگ کے بارے میں بتا دیا گیا، قرآن میں جا بجا بتا دیا گیا، راستے طے ہیں، منزل طے ہیں، مقام طے ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا کہ جناب ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اگر جہنم میں چلے گئے، اللہ پاک ناراض ہو گئے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اگر رب راضی ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم کس راستے پر ہیں، ہم وے آف جنہ پر ہیں یا پھر ہم کہیں اور ہیں، ہم جہنم کے راستے پر ہیں یا پھر کہاں ہیں۔ ذرا ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ہیں یا شیطان کی راہ میں ہیں، اس پر غور کر لیں۔ یہ سب لوگ جملے بہت بڑے بڑے بولتے ہیں، یعنی سارے گناہوں کی حد پار کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ یار میرا جیسا شریف انسان تو کہاں ہوگا، سارے کرائم کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ یار میں تو لوگوں کے لیے اچھا ہی کام کرتا ہوں، میں بھی اچھا ہوں۔ دیکھیں، بڑے بڑے پرفیوم جو آپ کے ارد گرد کی فضا کو معطر کرے، وہ بھی خوشبو ہے، لیکن کمال کی خوشبو وہ ہے جو کردار سے آئے، کیا بات ہے، واہ واہ، پاکیزہ کردار سے آئے۔ بولتے ہیں نا کہ یہ خوشبو تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو کردار کی خوشبو ہے نا، یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کردار کی خوشبو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ خوشبو تو جناب مرے تو ختم ہو گئی، لیکن کردار ہمیشہ بولتا ہے۔ جن بزرگوں کا ابھی یہاں پر ذکر خیر ہوا، جو واقعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یقیناً یہ خوشبودار تھے، ان کا کردار خوشبودار تھا، تو آج تک ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے ناظرین کرام کی، گناہ جس کا ذکر ہوا یہاں پر، ہم سنتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ گناہ اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے جیسا آپ کی، گناہ یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ اب چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جیسے اگر آپ اس پر گفتگو کریں کہ کچھ لوگ، جیسے کچھ گناہوں کو ہمارے یہاں پر کچھ لوگ اب بھی ہیں جو بڑا ہی سمجھتے ہیں، یار شراب اچھی بات نہیں ہے، یار بدکاری اچھی بات نہیں ہے، ایک طبقہ بچا ہوا ہے۔ لیکن آپ شادی کے فنکشن میں دیکھیں جو گناہ عام ہیں، اس میں تو کیا نمازی صاحب، کیا حاجی صاحب، ایسا لگتا ہے کہ جناب سبھی راضی ہیں، سبھی خوشی ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب خوشی ایک بار تو آتی ہے نا۔ مجھے یاد ہے یہ واقعہ، میں مسجد میں تھا حاجی صاحب، اور درس نظامی کا سلسلہ جاری تھا۔ اب رات میں پڑھنے کا روٹین ہوتا تھا، ہم لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، بہت ڈسٹرب جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، حالانکہ یہ سلسلہ ان کا مسجد کے باہر جو ہے وہ بالکل، یہ مسجد کی دیوار ہے، یہ مسجد کا گیٹ ہے، اور بالکل جسٹ سامنے جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے بکسے لگائے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں اور عورتیں اور بوڑھے نوجوان سب ناچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی تھے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے۔ اب میں نے تھوڑا انتظار کیا، جب بہت زیادہ جو ہے وہ اوور ہو گیا، اور دیکھو کہ مسجد گونج رہی ہے، کیا جو مسجد اللہ پاک کے ذکر سے گونجنی چاہیے، یار وہاں میوزک کی اتنی سخت ترین آوازیں۔ باہر گیا، باہر جا کر کے میں بالکل جو ہے وہ بلا خوف و خطر گیا، اور میں نے اس کو بند کرایا، اور جو دو تین نمازی تھے میں نے کہا اللہ کے بندو یار تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی صاحب ان میں سے ایک کا جو ہے وہ اس پر ریئیکشن یہ آیا کہ حضرت امام صاحب وہ شادی ہے نا گھر میں بچے کی، بس 2 دن کی بات ہے، آج ہے اور کل ہے، بس ختم ہو جائے گا، باقی تو سب اللہ اللہ ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بندے کو گناہ یہ کتنا ہلکا لگ رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ بس 1-2 دن کی بات ہے۔ ارے بھائی یہ 1-2 دن کی بات ہی، 1-2 دن کا عمل تجھے جہنم میں دھکیل دے گا، کہاں جائے گا؟ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، اللہ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ برائیوں کے نقصانات پر بھی بات کریں گے، اور بھی گفتگو ہے ہماری کہ یہ گناہ جہاں آخرت میں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، وہاں ہمارے دنیا کو کس طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے جی بمبئی ہی کی بات ہے، 2 ٹاکی صورتی محلے کی بات ہے. جی ہمارا حاجی شبیر صاحب اسی ایریا میں رہا کرتے تھے. اس محلے میں ایک متوسط کہیں یا تھوڑا زیادہ پیسے والا، اس کے گھر شادی کا وہ ہوا تو اس نے پوری گلی کو سجایا. بعض اوقات لوگ گھر کو سجاتے ہیں یا بلڈنگ کو سجاتے ہیں، اس نے پورے محلے کے اندر لائٹنگ کروائی. اور شادی سے ایک دن پہلے جو ہے آرکیسٹرا والے کی محفل سجائی. آرکیسٹرا والے آئے جنہوں نے ڈرم یہ وہ سب گٹار وغیرہ بجا رہے تھے. اسٹیج سجایا گیا جس پر دوست یار احباب ناچ رہے تھے. شاید مخنث جو نہ مرد نہ عورت ہوتے ہیں وہ بھی آئے، ان کو بھی نچوایا گیا. اب دوستوں نے جو ہے دولہے کو پکڑ کر کے لایا. اب وہ دولہا بھی ناچنے لگا. اب دولہے کو ناچتے ناچتے شیطان نے اس کو پتہ نہیں کیا اس کو بھوت سوار ہوا. اس نے اپنی جوان بہن کو دیکھا، وہ دیکھ رہی ہے، اس کو لا کر اسٹیج پر کھڑا کر دیا مردوں کے بیچ میں. بہن کو نچوایا. ماں دیکھ کر ہنس رہی ہے، باپ دیکھ کر مطلب ٹھاٹے مار رہا ہے. اب ماں باپ کو دیکھ کر اس نے بوڑھی ماں کو اٹھایا اور کہا ماں تو میری شادی میں تو ناچے گی نہیں، تو نہیں میرے ساتھ میں خوشی منائے گی. کہا میں بوڑھی عورت میں. کہا نہیں چل. اس کو اسٹیج پہ لایا اور اس کو بھی مطلب اترنگے انداز میں جو بھی اس کا وہ رہا، ماں اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے ناچنے لگی. ناچتے ناچتے اس نوجوان نے جس کی کل شادی ہونی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک سیریز جو ہے لائٹنگ کی گلی کے اندر کی ایک پٹا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. اس نے ماں کو بہن کو ناچتے ہوئے چھوڑا، بھاگتے ہوئے گیا اور جہاں پر وائرنگ جہاں سے کنیکشن آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ شاید کوئی وائر نکل گیا ہے. اس کو درست کرنے گیا اور ہاتھ اس کا ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں کرنٹ والے وائر تھے، لائیو وائر تھے، اور ایسا زوردار اس کو شوق لگا کہ وہیں پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اسی نے دم توڑ دیا. لوگ دیکھ رہے، ناچ رہے، گا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں کہ دولہے کے ساتھ یہ ہو گیا. جب دیکھا کافی دیر ہو گئی دولہا لوٹ کر نہیں آیا تو دوستوں نے جا کر دیکھا تو وہ اس کا جسم آدھا کچھ کالا پڑ گیا تھا. اتنا زوردار اس کو کرنٹ لگا تھا. تو کل اس کی شادی ہونی تھی لیکن یہ گناہوں کی محفل، گناہوں کے ساتھ یہ اس دنیا سے چلا گیا. کاش کہ وہ کوئی محفل میلاد کر لیتے، کوئی اچھی جو ہے محفل سجاتے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے اور اس حال میں اگر جاتے تو کتنی اچھی موت ہوتی. ایسے عبرت ناک واقعات تو صاحب اتنے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم ہوش کے ناخون کیوں نہیں لیتے. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ عبرت والے واقعات آپ دیکھیں کہ نیوز بھی بھری پڑی ہیں. ہم آئے دن اخباروں میں بھی اگر دیکھیں تو سنتے رہتے ہیں کہ یار بس فلاں گاڑی جو ہے وہ لے کر کے گھر لوٹ ہی رہا تھا، وہ اس کا خواب تھا اس کا کہ یار میں گاڑی لوں گا، یہ والی گاڑی لوں گا. وہ گھر آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوت ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم گناہوں میں مبتلا لوگوں کی بات کریں تو ایسا بھی ہے کہ جناب وہ بندہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، گاڑی جو ہے وہ چکنا چور ہو گئی لیکن گاڑی کا جو میوزک ہے وہ چل رہا ہے. تو دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بندہ میوزک سنتے گیا اور ایک طرف وہ کہ جناب نعت خوانی کر رہا ہے، سن رہا ہے اور وہ یوں دنیا سے جا رہا ہے. دونوں مرے ضرور ہیں، انتقال دونوں کا ضرور ہوا ہے، لیکن ایک کی موت ایسی موت ہے کہ جس پر بندہ کہے کہ آہ یہ کیا ہوا، اور دوسری موت بندہ کہے کہ واہ یہ کیسا گیا. قابل رشک ہے. بس فرق اتنا ہی ہے کہ جانا سبھی کو دنیا سے ہے، لیکن کون برائی میں مبتلا ہو کر جاتا ہے، کون نیکی میں مبتلا ہو کر جاتا ہے، یہ قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آپ کی فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں. ریحان اشرفی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو جمعہ مبارک، بہت بہت مبارک ہو جی. آپ کو بھی اللہ پاک شاد رکھے، آباد رکھے. تنظیم خان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا یصلی وسلم. یہ نعت سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ سناتے ہیں. اور ریحان اشرفی یہ بھی فرمائش کر رہے ہیں زمیں میلی نہیں ہوتی یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. محمد ریحان رضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک حضرت، آپ کو بھی خیر مبارک ہو. ایک کلام سنا دیجئے مدینے کا سفر آنے والا. اچھا جی، دیکھیں نعت خواں پہنچتے نہیں پہنچتے کون سا کلام، یہ بھی کسوٹی ہوتی ہے نا. مدینہ آنے والا ہے، شاید یہ کلام ہو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ایک حضرت غوث الورا کا کلام بھی سنا دیجئے، پڑھ دیجئے. ٹھیک ہے جی. منقبت کا بھی آپ فرما رہے ہیں. اچھا آپ کی تو فرمائش کی بھرمار ہے جی. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، یہ بھی سنا دیں.
یہ تو سبحان اللہ، یعنی مدینہ پاک سے محبت کر رہے ہیں، حضور غوث پاک کے قدموں میں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور غریب نواز کے قدموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ واپس تیسری فرمائش کرتے ہیں، چوتھی ہے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ بھی کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں کیا کیا ہم شامل کر سکتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ کو بھی جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ میری بہن نے کی ایک رشتہ میری بہن کے لیے مل جائے، یہ دعا کا فرما رہے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جتنی ہماری بہن بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے، نکاح نہیں ہوئے، اللہ پاک ان کے غیب سے مدد فرمائے، نیک اور اچھے رشتے ان کے لیے عطا فرمائے۔ اطاری ہیں، یہ کلام سنا دیجئے، یا حبیبی نور مجسم۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ نعت سننی ہے جی، محمد ارمان ہے، ہمیں نعت سنائیے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے یا غوث پاک، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ اور بھی پھر فرمائشیں ہم لیں گے، کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ جی حنیف بھائی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي نور مجسم يا حبيبي نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم تیرا وصف بیان وصف بیان کیسے پھر کون کرے گا بڑا نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں تم ہے اس گرد سفر میں تم ہے جبریل امی کی رسائی یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی نور مجسم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، پر نگاہ جمی ہے، غوث اعظم غوث ورا ہو، نور نور صلی علی ہو، کیا دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام تھا، اس کی فرمائش بھی تھی، آپ بھی ساتھ پڑھیے گا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گھماتے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھماتے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی
ماشاء اللہ. 2 آڈیو بھی ہیں ہمارے پاس جی, پلیز پلے کیجیے گا. علیکم، میرا نام ہے المیرا، مجھے دور والے سنا دو. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میلے دیکھو کیسا ڈوب جایا ہے. السلام السلام علیکم کیا حبیب اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ, اتنی پیاری پیاری آواز میں پیاری پیاری مدنی منی نے کلام بھی سنایا ہے, خود بھی سنایا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی سنائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے صدقے ہمارے گھر کو بھی منور فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی منور فرمائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن بھائی مجھے ایک کلام سنا دیجیے. میں احمد آباد سے گجرات سے بول رہا ہوں, اور سب کو جمعہ مبارک. کہنا کہ شاہ علی ایک غم جو غم کا مارا, دونوں جہاں میں اس کا ایک آپ ہی سہارا. حالات پر امن ہے محسوس کر رہا ہوں. حالات پر امن ہے محسوس کر رہا ہوں. چلے اچھا ہے, اللہ آپ کو پورا امن ہی رکھیں جی, اور امن و شانتی میں رکھیں. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ کرے کہ ہم فراق مدینہ میں روتے رہیں, وہاں جانے کے لیے ہم تڑپتے رہیں, بلکتے رہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ کلام شامل کریں گے. اور ایک اور آڈیو ہے جی, پلے کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قادی ہے, میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں, مجھے نہ سنیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی. محب قاضی صاحب ماشاء اللہ موڑاسا سے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک نئی صبح میں ان کی فرمائش رہتی ہوں گی. کئی ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ جو کنٹینیو پروگرام کو دیکھتے ہیں. گزارش ہے کہ سبھی دیکھا کریں. اور ماشاء اللہ انڈیا کے بڑے بڑے کیبل نیٹ ورکس پر الحمدللہ ہمارا یہ چینل موجود ہیں. ایکچولی ایف جی این چینل یہ ایک سیٹلائٹ چینل ہے, صرف یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہی نہیں ہے بلکہ سیٹلائٹ پر ہیں. جی ٹی پی ایل ہے, ڈیجیانا ہے, اس کے علاوہ دیس ٹی وی ہے, اور بھی کئی سارے نیٹ ورک ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ٹیم کے اسلامی بھائی اگر یہ پٹی چلا دیں کہ کہاں کہاں ایف جی این چینل انڈیا بھر میں کن کن کیبلز پر دیکھا جا سکتا ہے, انشاءاللہ الکریم تو یہ معلومات کے لیے مفید ہوگا کہ تقریباً انڈیا بھر میں بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ ضرور دیکھا کریں. گھروں میں ایک دینی ماحول بنتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں کہ جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. کچھ موضوعات بار بار لیے جاتے ہیں تاکہ تکرار ہو اور وہ دل میں قرار پا جائے اور ہم عمل کے میدان میں آنے میں کامیاب ہو جائے. جی کچھ کلام اور بھی جو مزید فرمائش کی گئی ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ ایک رنگ جو غم کا مارا, دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پر عالم سے ہر دم گزر رہا ہے, تاریکیوں میں کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا, دل ہے سیاہ خانہ, یہ سب میری
کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک قبر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فغار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کافی کلاموں کا سلسلہ ہوا ہے اور بھی کلاموں کی فرمائش جاری ہے وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ضرور شامل کریں گے مزید ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آئی صاحب اس پر آج ہم نے ذرا سا اور بھی گفتگو کرنی ہے ٹھیک ہے برائیوں پر گفتگو ہوئی کہ معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی بیماریاں بہت زیادہ ہے اور ہم ہر سمت دیکھیں تو گناہوں کی یلغار ہے جس بھی چیز کے اسباب پر ہم اگر غور کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈپ ڈاؤن جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ برائی کے پیدا ہونے کا سبب کیا تھا تو اس سبب تک پہنچ کر پھر ہم ان اسباب کو ختم کر کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک عقل مندی کا تقاضا ہے اور یہ سمجھیے کہ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم جب بھی پہنچتے ہیں جب بھی غور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی تو کیا اسباب و وسائل ہے آپ کچھ بتائیے گا
نیکی اور گناہ کے دونوں راستے ہمارے سامنے بالکل عیاں ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کس راہ پر جانا ہے، جنت کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کرنا ہے یا دوزخ کی طرف دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، میں نے اتنا اسے عطا کرنا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے تو بے انتہا کرم فرماتا ہے، اور جب اس کی نافرمانی میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو ایسی لعنت برستی ہے کہ اس کے 7 پشتوں 7 جنریشن تک کی اس پر لعنتیں برستی رہتی ہے. ہم سوچیں کہ اپنے آپ پر اور اپنے آنے والی جنریشن پر، آنے والی نسلوں پر کس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، تمہیں نہیں پتا کہ اسی نیکی میں رب تعالیٰ کی رضا پنہاں ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں رب تعالیٰ کی ناراضی ہو، اور وہ ایسا ناراض ہو کہ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضی لکھ دے. تمہیں پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور ایسا گناہ ہو جائے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناراض ہو جائے. تو وہ جہاں غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں قہار و جبار بھی ہے. جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے عابد و زاہد لرزہ و ترسا ہو جاتے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا بنے گا. حضرت سیدنا امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ایک فرمان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں آپ: اے ابن آدم، تو کتنا مجبور ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، میں عطا نہیں کرتا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے. بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، تو اللہ پاک اس سے نہیں فرماتا. پھر جب تو مجھ سے مانگنے میں اصرار کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس پر اصرار کرتا ہے، تو میں تجھے اس چیز کو عطا کر دیتا ہوں، اور رحم و کرم کی نظر فرماتا ہوں، اور تیری مانگی ہوئی شے تجھے عطا فرما دیتا ہوں. پھر جب تو میری عطا کردہ شے پا کر میری نافرمانی کرنے لگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. میں کس قدر تیری بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانی کرتا ہے. قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عیبوں پر جس طرح دنیا میں بھی اپنے شان ستاری سے ہمارے عیبوں پر اس نے پردہ پوشی فرمائیے، قیامت کے دن بھی ہمارا پردہ رکھے، اللہ پاک رحمت کی نظر ساری مخلوق کے سامنے رسوا نہ فرمائے. اس کے بعد مزید ایک فرمان کا کچھ انداز آپ نقل فرماتے امام ابن جوزی: اے میرے بندے، تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق دیا، تجھ پر احسان کیا. کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کی کیسی گرفت فرماتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ مصائب میں، مشکلات پریشانی میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں مجھے بھول جاتا ہے؟ نفسانی خواہشات نے تیری چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے. تو کب تک
سستی کرے گا، اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو میں تجھے اپنی امان دوں گا۔ تو نے میرے قرب کو گھٹیا شے کے عوض بیچ دیا، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء، تیرے جسم کے پارٹ تیرے خلاف گواہی دیں گے، جس میں تو سنے گا اور دیکھے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ پاک کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اس کا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ گویا بڑھا کر کے دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، جیسے گناہ کے بدلے میں اس کے مثل ہی گناہ کا جو ہے عذاب ہوگا، لیکن اب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ اگرچہ ایک ہی ہو لیکن اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں، خصلتیں اپنے ساتھ لے آتی ہیں۔ اب 10 خصلتیں ایک گناہ کرنے کے بعد کیا کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا نحوستیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، نمبر 1، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنا قہر و غضب نازل فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ نمبر 6، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے، وہ جس باطن اس کا اچھا ہوتا ہے، طیب طاہر ہوتا ہے، اس کو گناہ کر کے وہ ناپاک کر دیتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ وہ گناہ لکھے، ان کو ایذا رسانی میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 8، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو روضہ مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی قبر طاہر میں اپنے امتیوں کے احوال دیکھ کر رنجیدہ ہوتے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، تمام مخلوق کو اپنے گناہوں کا گواہ بنا لیتا ہے۔ نمبر 10، وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک گناہ کر رہا ہے، نہ جانے کتنا کچھ اس کے سر پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت
हलाकत होगी। हाय मेरा जहन्नम में जलूं गाया या रब, लेकिन तू अफ़्व कर सदा के लिए राज़ी हो जा, करम कर दे तो जन्नत मेरा होगा या रब। बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी, जो हमारे गौसे आज़म के भी पीरान निज़ाम से, उनका वक्त विसाल जब करीब आया, सकरात का वक्त आया, तो आप हिचकियां बांध बांध कर रो रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर आप तो इतने बड़े नेक पार साहब सैयदुल ताइफा, आपका लक़ब, आप इतना रो रहे, क्या गुनाहों का डर सता रहा है? कहा मेरे गुनाह वो अल्लाह वाले थे, अपने आपको गुनाह का तस्वुर। कहा कि गुनाह अगरचे मेरे पहाड़ों के मानिंद है, लेकिन मुझे अल्लाह पाक की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि वो बख्श देगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं ईमान सलामत लेकर जाने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर कोई मुझे ये जमानत दे दे, ये कोई गारंटी दे दे कि मैं ईमान पर ही रुखसत होगा, तो मैं अपना रोना मौकूफ कर दूं। वो टेक है, रो रहे, और हम बदकार है, सियाकार है, हमें अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं। काश कि हम बुराइयों से बाज आ जाए, सच्ची पक्की तौबा करें। अल्लाह पाक हमको तौबतुन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें बुराइयों पर शर्मिंदगी दे, अपना खौफ नसीब फरमाए, और अल्लाह करे कि हम गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाएं। यकीन जाने नाजरीन, ज़िंदगी में बुराइयां एक अंधेरा है, एक अजीब सा तूफ़ान है हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह पाक के नाफरमानी करना, खुदा बाज आ जाइए, बातें बहुत हैं, लेकिन जब तक हम अहद नहीं करेंगे, हम तौबा नहीं करेंगे, हम इरादे नहीं करेंगे, हम अज़्म नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब कैसे होंगे। हमारा ये भी मसला है कि जब भी गुनाहों पर बात चलती है तो हमारा जहन कहीं और जाता है, हम किसी और के बारे में सोचते कि हाँ फ़लाँ ये गुनाह करता है, हाँ फ़लाँ ग़ीबत करता है, हाँ ये मौलाना साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़लाँ म्यूज़िक देखता है। ये जो वक्त होता है ना, जब इस तरह की बात हो, तो बंदा अपने आप पर गौर करे कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं नेकियां कर रहा हूँ या अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में गौर करूँ ना यार, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है, मैंने पड़ोसी का हिसाब थोड़ी ना देना है, या उसका वो मेरा थोड़ी हिसाब देगा। मैं तो अपने बारे में फ़िक्र करूँ ना कि आखिरत मेरी है, मेरी दांव पर लगनी है, नामा अमाल मेरा है, मीज़ान में मेरा नामा अमाल रखा जाएगा, पुल सिरात से मैंने गुजरना है। तो मैं जब इस तरह की बात सुनूं तो मैं अपने बारे में गौर करूं। बंदे को अपने अलावा सभी गुनहगार नज़र आ रहे होते हैं, अपने अलावा सभी फसादी नज़र आ रहे होते हैं, बदकार नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अपने आप की बात आए तो इससे पाक और बेहतरीन शख्स, इससे बेहतर नेक शख्स जो है इसको दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद चीज़ें हैं जो हमारे असलाफ ने लिखी हैं कि गुनाहों की वजह से क्या क्या नहुसतें आती हैं। हो सकता है कि ये सुनकर जिन चैनल के नाजरीन, हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें अपने आप को गुनाहों से दूर और नुफूर करने में कामयाब हो जाएं। जो इसके नुकसानात हैं, एक नुकसान ये भी है कि उसकी रोज़ी कम कर दी जाती है, अल्लाह अकबर, तंगी रिस्क में मुब्तला हो जाता है। यानी जिसकी रिस्क में बरकत नहीं, वो ये भी गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुनाहों की नहुसत। अल्लाह। नंबर 2, बलाओं का हुजूम, उसके तरफ बलाओं, मुसीबतों, तकलीफों का अंबार उस पर लग जाता है, उसकी उम्र घट जाती है। उम्र में बरकत का तलबगार देखे कि वो चाहता है कि मेरी उम्र में बरकत हो तो गुनाहों से बाज आ जाए। नंबर 4, दिल में और बाज़ मरतबा तमाम बदन में अचानक कमज़ोरी पैदा होकर सेहत ख़राब हो जाना, जो आज ये आम शिकायत है कि जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, आज़ा में मतलब फुर्ती नहीं है, क़ुव्वत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुनाहों की वजह से ये आसाब में कमज़ोरी आ रही है। उम्र के एक जो है पड़ाव पर जाने के बाद ये फितरी तौर पर आ जाता है मामला, लेकिन जवान भी अगर ये इस चीज़ की शिकायत करते हैं, शाकी हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। नंबर 5, इबादत से वो महरूम हो जाता है। बुराइयों में मुब्तला रहने वाला, गुनाह करने वाला, इबादतों से अल्लाह पाक उससे
جو ہے محروم فرما دیتا ہے، عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، اب وہ عقل و دانش کی بات نہیں سمجھ پاتا، نہ اس پر عمل کر پاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، رزق میں اور کھیتوں باغوں کے معاملات میں اس کی تنگی آ جاتی ہے، نعمتوں کا چھین لیا جانا یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نمبر 10، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اللہ وہ اکبر، اللہ کتنا بھی مالدار ہو جائے، کتنا بھی خوشحال ہو جائے، لیکن دلی طور پر وہ سکون پا ہی نہیں پاتا اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 4، اچانک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جانا، اللہ اکبر، آج کینسر ہو گیا، کسی کو کورونا ہو گیا، کسی کو جو ہے ڈائلیسس پر چلا گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کسی کو کیا وہ ایسا ہے کہ وہ لا علاج گویا کہ مرض میں وہ مبتلا ہو گیا، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اتنے نقصانات ہیں کہ ہم شمار کرواتے جائیں اور بندہ گنتا چلا جائے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس پرابلم میں ہیں، جس پریشانی میں ہے، جس مصیبت میں ہے، بس یہ دیکھیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے یہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب تو نہیں ہے۔ غور کر لیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، اور اس کے لیے ایک آسان سا میں حل آپ کو دے دوں تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں، مائنڈ سیٹ کر لیں کہ مجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا ہے، مجھے نیکیاں ہی کرنی ہے۔ اور دوسری ایک سٹیپ یہ لے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے ماحول میں رہیں گے نا انشاءاللہ الکریم ہم نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر اچھا ماحول ہم کو میسر نہیں ہے، ہم وہی گیدرنگ میں رہیں کہ جن کا دن رات بولتے نا کہ صبح و شام گناہوں میں ہی مبتلا رہنا کام ہے، تو ہم کیسے نیکیاں کر پائیں گے، ہم کیسے برائیوں سے بچ پائیں گے؟ بندہ آگ کے پاس بھی رہے اور کہیں کہ میرا جو بدن ہے، میرا جو لباس ہے وہ آگ کے اس دھوئیں سے محفوظ رہ جائے، وہ آگ میں کودے بھی اور کہے کہ میں جلنے سے باز رہ جاؤں، بچ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ آگ کے پاس رہیں گے، آگ کا کام جلانا ہی ہے۔ تو بد لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اس طرح کی جو ہے وہ صحبت میں رہیں گے تو گناہوں ہی میں مبتلا ہوں گے، چانسز بہت کم ہے کہ بندہ بچ جائے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دور رکھیں، اچھے ماحول میں رکھیں، اللہ نے چاہا تو نیکیاں کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، دل کو راز بھی تم ہی ہو، غم شدا بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ پاک ہم نے جو گفتگو کی ہے یا اللہ پاک اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہو یا اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو رزق میں تنگی کے شکار ہے ان کی رزق میں فراخی عطا فرما، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہماری
بہنیں ہماری بیٹیاں یا اللہ پاک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، نیک اور اچھی رشتوں کی طلبگار ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے امداد فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو بچیوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بچیاں عطا فرما، بیٹی عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو کچھ مانگا عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گئے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو